सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस अब जान चुके खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। लाहौर में मजहबी तंजीम के एहतजाज के बाद एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक में फंस गईं। मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने में मुश्किलात का सामना है, जबकि अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई में भी तातुल का खदशा पैदा हो गया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी, आज दोपहर के बाद से शहर के मुख्तलिफ चौराहों में जो ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है और ट्रैफिक का बहाव जो है वो तातल से दो चार है। इसमें न सिर्फ एम्बुलेंसेज जो हैं वो फंसी हुई हैं और उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा, बल्कि इसके साथ साथ जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई की जो गाड़ियां हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो अस्पतालों में पहुंचा रही हैं, या जो अस्पतालों के ऑक्सीजन टैंक्स जो हैं उनको रीफिल करने के लिए जो गाड़ियां रवाना हैं, वो भी जो है वो सप्लाई इस वक्त रुकी हुई है, जिसकी वजह से एक हंगामी सूरत हाल का सामना है। क्योंकि इस वक्त अस्पतालों में 1186 ऐसे मरीज दाखिल हैं लाहौर के, जिनको ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई फराहम की जा रही है। कोरोना वायरस के ये मरीज हैं और इनकी जिंदगी का दारो मदार ऑक्सीजन की बिला तातल सप्लाई को जारी रखना है। इस इंटरप्शन की वजह से जो गाड़ियां इस वक्त फंस चुकी हैं अस्पतालों में, जो है वो एक हंगामी सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है, जिसकी वजह से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो कंसल्टेंट हैं प्रोफेसर असद असलम, उनकी जानिब से शहरियों से बार बार अपील की जा रही है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाने वाली गाड़ियां या ऑक्सीजन टैंक्स जो हैं की हामिल जो गाड़ियां हैं उनको जो है वो हर सूरत रास्ता दें ताकि वो अस्पतालों तक पहुंच सकें। क्योंकि अगर ये सप्लाई जो है वो मजीद तातल से दो चार रहती है तो सूरत में एक बहुत ही जो है वो खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है और इन मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। ठीक है, जाहिद चौधरी बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी तंजीम का एहतजाज जारी है। कराची और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जैम से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। एहतजाज के बाद एम्बुलेंसेज भी फंस गईं और मरीजों को अस्पताल ले जाने में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जान लेते हैं। कराची के इलाके कोरंगी में मौजूद है हमारे नुमाइंदे राहिल बेग, जबकि लाहौर में ठोकर न्याज बेग से अपडेट करेंगे अली रजा। सबसे पहले राहिल, आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा कोरंगी में इस वक्त क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की, और ओवरऑल अगर बात की जाए कराची शहर की तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज दिन भर से ही शहर भर का जो ट्रैफिक है वो बदतरीन जाम है। मजहबी तंजीम की जानिब से एहतजाजी धरनों की बायस शहर की जो मेन अहम शाहराहें हैं वो इस वक्त बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। इस वक्त भी कराची में 10 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी धरना जारी है, जिसके बायस शहर भर का जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो धर्म भरम हो चुका है। बात की जाए शारा फैसल कोरंगी की तो यहाँ पर भी ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है और इस वक्त स्टार गेट की अगर बात के लिए जाए तो दोनों अतराफ आने और जाने वाला ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है, वहाँ पर एहतजाज जारी है। इसी तरह से कराची के इलाके गुलशन में भी ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर नहीं है। इसी तरह से बात की जाए औरंगी टाउन, हब रिवर रोड, नॉर्थ कराची और शारा फैसल पर ट्रैफिक का जो निज़ाम है इस वक्त अब तक सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक के जैम होने के बायस शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। लोग अभी तक अपने घरों को नहीं पहुंच पाए हैं। ऑफिस से छुट्टी के बाद उससे लेकर अब तक मुसलसल लोग ट्रैफिक के जैम में फंसे हुए हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, बहुत से मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर बात की जाए कोरंगी की कयूमाबाद रोड की तो यहाँ पर जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो जुज़वी तौर पर बहाल है। कभी ट्रैफिक की रवानगी में शदीद मुश्किल का सामना रहता है, कभी जुज़वी तौर पर बहाल रहती है। इस वक्त शहर भर की जो तमाम अहम शाहराहें हैं ट्रैफिक के जाम का मंजर पेश कर रही हैं। जी ठीक है राहिल बेग, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। अली रजा ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हैं। अली रजा, यूँ तो तमाम लाहौर की जो सड़कें हैं वो ब्लॉक हैं, लेकिन कौन कौन सी आम शाहराहें हैं जहां पर इस वक्त एहतजाज के बायस ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना है?
آج بالکل لاہور کی 18 ایسی اہم شاہراہیں ہیں جہاں پر احتجاجی دھرنا جاری ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کا جو نظام ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ رہی ہیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ کا ایک ایریا ہے جہاں پر مین انٹرنس ہے لاہور کے اندر، یہاں پر ایک کنٹینر لگا کر اسے بند کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ امر صدو پر کنٹینر لگا کے اسے بھی بند کر دیا گیا ہے، اور قصور سے آنے والی ٹریفک اور فیروز پور روڈ جو کہ مین روڈ ہے جہاں سے آپ پورے شہر کے اندر سفر کرتے ہیں، اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بند ہو جانے کی وجہ سے جو اندر ڈیفرنٹ روڈز ہیں، جن میں جو ملتان روڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مال روڈ ہے، یہ تمام تر جو شاہراہیں ہیں اس وقت یہاں پر احتجاجی دھرنا جاری ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کا جو نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو چکا ہے۔ آج دوپہر ہی سے لاہور کی سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں نظر آ رہی تھیں، اور ان قطاروں میں جو ہے وہ ایمبولینسز کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ پھنسی ہوئی ہیں، اور بہت سی ایسی شاہراہیں ہیں جیسے ابھی جہاں پر میں کھڑا ہوں، یہ ٹھوکر نیاز بیگ کا علاقہ ہے، یہ مین شاہراہ ہے، یہاں سے لاہور کے اندر مال بردار گاڑیاں بھی آتی ہیں، اور یہاں سے بہت سی گاڑیاں ہیں جو دوسرے شہروں کا رخ کرتی ہیں، وہ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں، فیملیز کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، مال بردار گاڑیاں بھی یہاں پر کھڑی ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ دھرنا ختم ہو اور لوگ یہاں سے جائیں، چونکہ مختلف شاہراہوں پر دھرنا دیا جس کی وجہ سے لاہور اس وقت ٹوٹلی پیکڈ ہے اور لوگوں کو کہیں سے بھی راستہ فراہم نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ذہنی اذیت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہت شکریہ علی رضا، ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ راہیل بیگ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو مدعو نہیں کیا گیا۔ عثمان خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عثمان خان، اپڈیٹ کیجیے گا، اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے جیسے ہی پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کیا تو پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان متحرک ہو گئے، اور مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم میں شامل 8 جماعتوں کے نمائندوں کا ایک اہم اجلاس آج دن کو طلب کر لیا۔ اجلاس مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پر دوپہر کو ہوگا، اور اجلاس میں پی ڈی ایم کی آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو پیپلز پارٹی اور اے این پی کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے اس کی صورتحال پر غور کیا جائے گا، اور آئندہ کی جو حکمت عملی ہوگی کہ عید کے بعد جو دھرنا دیا جائے گا اور استعفوں کا جو معاملہ ہوگا وہ بھی زیر بحث آئے گا، اور اجلاس کے فیصلوں پر جو ہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان 3 بجے کے بعد ایک اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ جی ٹھیک ہے عثمان خان، بہت شکریہ آپ کا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور جی ڈی اے پر تنقید کی۔ کہتے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صوبہ سندھ کی بھرپور ترجمانی کی، جبکہ ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور جی ڈی اے نے مردم شماری پر باتیں تو بہت کی لیکن عوام کی نمائندگی نہیں کی۔ آج سینسس کے معاملے پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا، جس کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ نے بھرپور طریقے سے صوبہ سندھ کی ترجمانی کرتے ہوئے جو ہمارے اعتراضات تھے وہ کونسل کے سامنے رکھے، کونسل کے اراکین کے سامنے رکھے، اور شواہد پیش کیے کہ کس طریقے سے صوبہ سندھ کی صحیح آبادی، بلوچستان کی صحیح آبادی مردم شماری 2017 کے اندر پیش نہیں کی گئی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ اس کونسل کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ وہ واحد آدمی تھے جس نے پاپولیشن سینسس کے اوپر اپنے ریزرویشنز اور اپنے اعتراضات ظاہر کیے۔ وفاقی حکومت اور اس کے اتحادیوں نے اس کی مخالفت کی، اور 7 ووٹوں سے وفاقی حکومت نے، جس میں وزیر اعظم، ان کے 3 وزراء اور 3 وزرائے اعلیٰ ہیں، انہوں نے میجورٹی کے ساتھ جو مردم شماری کا پروپوزل تھا 2017 کا اس کی منظوری دی، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اکیلے مخالفت کرتے ہوئے اپنا ڈسنٹنگ کونسل کے سامنے پیش کیا۔ کراچی کے حلقہ نے 249 کے ضمنی الیکشن میں منجھے ہوئے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ علاقے کے نوجوان امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ مچھلی کے نشان پر الیکشن لڑنے والے پاکستان مسلم الائنس کے امیدوار عمر بھرپور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، یہ بتائیں گے اقتدار انور۔ الیکشن حلقہ 249 میں انتخابی گہما گہمی جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے، جہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے قداور اور بھاری بھرکم امیدوار ہیں، وہیں کچھ سیاسی جماعتوں کے نوجوان امیدوار بھی اس مقابلے میں شامل ہیں۔ عمر صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیوں اس حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس کے مسائل کو کس طرح جانتے ہیں؟ ہمارے اس حلقے بلدیہ ٹاؤن میں 72 سالوں سے جو بھی ہمارے پر منتخب لوگ آئے ہیں، چاہے وہ ایم پی ہو یا ایم این اے ہو، وہ سارے کے سارے باہر سے امپورٹ ہو کے آئے ہیں،
ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب کم سے کم ہمارے اپنے لوگوں میں سے کسی ایک کو آنا چاہیے. ٹف ٹائم تو بہت زیادہ ہے, اس میں ہم کافی پریشان ہیں, ہم بھی پریشان ہوں گے, لازمی بات ہے وہ بھی پریشان ہوں گے. تو ہم جا کے اپنے ووٹر سے ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مچھلی جو ہے نا وہ ذرا حلال ہے, وہ ذرا حرام ہے. جی یہ ہے حلقہ 249 میں کہ جہاں پر بہت سارے نوجوان امیدوار جن کا تعلق علاقوں سے ہے وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر کے مسائل کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اگر عوام انہیں منتخب کرائے تو یقیناً وہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے اقتدار انور, بہت شکریہ آپ کا. کراچی پولیس چیف نے بڑھتے ہوئے جرائم کے اعداد و شمار کو قیاس آرائی قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ پہلے جرائم رپورٹ نہیں ہوتے تھے, اب سی پی ایل سی میں 98% جرائم رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, جن سے لگتا ہے کہ جرائم بڑھ گئے ہیں. تفصیلات کے لیے دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے. ایریا ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ایسوسی ایشن کے دفتر میں ہوئی تقریب. ایسوسی ایشن کے چیئرمین ادریس گیگی کہتے ہیں ایف بی صنعتی ایریا تھانے کو ماڈل تھانہ بنایا جا رہا ہے, علاقے میں کیمرے بھی لگائے جائیں گے. انڈسٹریل ایریا کا جو پولیس اسٹیشن ہے ہم اس کو موسٹ ماڈرن پولیس اسٹیشن بنائیں گے, اور یہ تمام جو ماڈل پولیس اسٹیشن ہے اس کے برعکس اس میں جو ہے ٹیکنیکل ساری چیزیں ہم پرووائڈ کریں گے. تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کہتے ہیں عوام اور پولیس ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے تبھی جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے اور مجرموں کو سزا بھی ہوگی. پولیس نے لوگوں کے ساتھ کوارڈینیشن کی اور 37,300 کیمرہ اب تک ہم ایڈ کر چکے ہیں کراچی میں. تو یہ ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے پبلک کی طرف سے جو پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے اس طرح سے CCTV کیمراز لگا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ اللہ کی مہربانی ہے, ان کے احسان ہے کہ جب بھی کوئی واردات ہوتی ہے تو پولیس ان کیمراز کی مدد سے کوشش کرتی ہے کہ ان کیسز کو ٹریس کرے, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بہت سارے امپورٹنٹ کیسز ان CCTV کیمراز کی مدد سے پولیس نے ڈیٹیکٹ کیے اور جلدی ڈیٹیکٹ کیے. فباٹی کی جانب سے پولیس گشت میں اضافے کے لیے 2 موٹر سائیکلیں بھی فراہم کی گئیں. غلام نبی میمن نے غیر قانونی بس اڈوں کی موجودگی سے ٹریفک روانی متاثر ہونے پر پولیس افسران پر برہمی کا اظہار بھی کیا. کیمرہ مین حمزہ راجپوت کے ساتھ دانیال سید, 24 نیوز کراچی.